أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. یہ 3 آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ اسراء جس کا دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ہے اس سے لی گئی ہیں. آیات نمبر 45, 46 اور 47. اگر بسم اللہ شامل کر لی جائے جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے اور قرآن کریم میں بسم اللہ کا نمبر شامل کیا جاتا ہے تو پھر 46, 47 اور 48 یا نہیں 45 یہی ہے. بسم اللہ کے بغیر 44, 45 اور 46 نمبر ہوگا. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے, اور فی الحقیقت کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو خدا تعالیٰ کی تسبیح نہ کر رہی ہو, لیکن تم لوگ ان تسبیحوں کو سمجھتے نہیں. یعنی زندہ چیزیں بھی اور بظاہر مردہ نظر آنے والی چیزیں بھی, جو کچھ بھی کائنات میں آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے, لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے. انہ کان حلیما غفورا,
یقیناً وہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی بردبار اور بہت ہی مغفرت کا سلوک فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے محمد، مخاطب نام تو نہیں لیا گیا لیکن مخاطب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو فرمایا گیا ہے کہ اے محمد، تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک ایسا پردہ وارد کر دیتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا، یعنی مخفی پردہ ہے، دیکھنے میں وہ پردہ نہیں لیکن فی الحقیقت وہ پردہ ہے جو تیرے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم ان کے دلوں پر طرح طرح کے پردے ڈال دیتے ہیں، چنانچہ وہ ان پردوں کی وجہ سے سمجھ نہیں سکتے، یا اس غرض سے پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی اول تو آواز ہی دلوں تک نہیں پہنچتی کیونکہ کان ہی اس آواز کو رد کر دیتے ہیں، اور جو آواز دلوں تک پہنچتی ہے دل پردوں میں ملفوف ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، اور ایک نہیں کئی قسم کے پردے ایسے ہیں جنہوں دلوں کو حق کی بات سمجھنے سے محروم کر رکھا ہے۔ اور جب بھی تو قرآن کریم میں لکھا ہوا اپنے رب کو اس کی توحید کے ساتھ ایک خدا کے طور پر پیش کرتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے، یہ لوگ پیٹھ پھیر کر نفرت کے ساتھ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں نے نماز میں لذت پیدا کرنے کا ایک طریق یہ بیان کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے مضمون کو خوب غور سے پڑھیں، اور حمد لفظ میں ساری لذتوں کی کنجی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی حمد اس طرح کی جائے کہ انسان کا دماغ ان لفظوں کے ساتھ مل جائے، وابستہ ہو جائے جو سورہ فاتحہ میں ادا کیے جاتے ہیں، اور سوچ سوچ کر حمد کو مختلف پہلوؤں سے خدا تعالیٰ کی ذات پر اطلاق کرتا چلا جائے اور اس کی صفات کو حمد کی روشنی میں سمجھے، تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ مضامین کا ہے جو انسان پر روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حمد کرنے میں کائنات کی ہر چیز شامل ہے، صرف جانداروں ہی کا ذکر نہیں فرمایا گیا بلکہ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں یا زمین میں ظاہر یا مخفی طور پر موجود ہے وہ سب خدا تعالیٰ کی حمد کر رہی ہوتی ہے۔ فرمایا لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ اس ضمن میں چند اور پہلوؤں سے احباب جماعت پر حمد کو سمجھنے کا اور اس کو اپنانے کا طریق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، آفاق پر غور کرنے سے انسان کو خدا تعالیٰ کی ہستی سے شناسائی ہوتی ہے، اور دوسرا طریق یہ ہے کہ اپنے نفس پر غور کرنے سے انسان کو خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناسائی ہوتی ہے۔ آفاق میں بھی خدا کے نشان ملتے ہیں اور اپنے وجود میں بھی خدا تعالیٰ کے نشان ملتے ہیں۔ آفاقی لحاظ سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریق قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی زمین و آسمان کی اور جو کچھ ان چیزوں میں ان دونوں میں ہے ان کی تخلیق پر غور کریں، جیسا کہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اولو الالباب وہ لوگ ہیں، صاحب عقل وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اپنے پہلوؤں پر کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر حالت میں۔
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان کی یاد محض ایک خیالی اور فرضی یاد نہیں ہوتی، بلکہ خدا تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنے کے نتیجے میں اس سے مدد حاصل کر کے ان کی یاد میں بہت گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور غیر معمولی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرنا اور دن اور رات کے بدلنے پر غور کرنا ذکر الہی کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر صاحب عقل ہو، تم صاحب ہوش ہو، تو ہم تمہیں یہ طریق بتاتے ہیں کہ ہمیں یاد کرنے کے لیے ہماری تخلیق پر غور کیا کرو، اور جب تم ہماری تخلیق پر غور کرو گے تو ہم سے اس طرح تمہاری شناسائی ہو جائے گی، ایسا گہرا تعلق پیدا ہو جائے گا کہ عاشق کی طرح تم خود بخود ہمیں یاد کرنے لگو گے، اور پھر دن رات یاد کرو گے، لیٹے ہوئے اپنے پہلوؤں پر اس وقت بھی ہمیں یاد کرو گے، اٹھتے چلتے پھرتے بیٹھتے، گویا کہ ہر حالت میں ہم تمہیں یاد رہیں گے۔ یہ طریق ہمیں سمجھایا گیا، اور جہاں غور کرنے کے لیے نصیحت فرمائی وہاں یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ تم اکیلے نہیں ہو حمد میں، جن چیزوں پر تم غور کر کے ان سے مدد لیتے ہوئے ہمیں یاد کرتے ہو، ہر وہ چیز جس پر تم غور کرو گے وہ خود ہماری یاد میں مصروف ہے اور ہماری یاد میں محو ہے اور ہماری تسبیح کر رہی ہے۔ یہ مضمون اتنا وسیع ہو جاتا ہے یاد کرنے والوں کا کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول اور محو دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جسے سب سے زیادہ عقل دی گئی ہے، سب سے زیادہ ناسمجھ ہے۔ لا تفقہون، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے ہی نہیں۔ کیسا تم غور کر رہے ہو کہ نہ خدا تعالیٰ کی کائنات پر غور کر کے خدا کی یاد تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہے، نہ جن چیزوں پر غور کرتے ہو یہ سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیوں ان باتوں میں مصروف ہیں جو تمہیں دکھائی تو دیتی ہیں مگر سمجھ نہیں آتی۔ اس کے بعد اگلی آیت کا تعلق بظاہر اس مضمون سے نہیں لیکن فی الحقیقت اسی سے ہے اور اسی کی اگلی کڑی ہے، لیکن وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اب میں اس مضمون کے پہلے حصے کو ذرا زیادہ کھول کر بیان کرتا ہوں۔ انگلستان میں آج کل بدھ کے روز رات کو جو زندگی کی مختلف شکلیں ہیں ان سے متعلق ڈیوڈ ایٹنبرا کی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں۔ ڈیوڈ ایٹنبرا ایک بایولوجسٹ ہے جو اس فن میں غالباً آج تمام دنیا کے زندہ لوگوں میں سب سے زیادہ ماہر ہے کہ مختلف جانوروں کی زندگی کے حالات کو فلمائے، یعنی ویڈیو کے ذریعے، اور پھر ان کی ایسی حالتوں میں ان کو پکڑ لے کہ جو عام طور پر نظر سے اوجھل رہتی ہیں، اور اس طریق پر پھر پیش کرے کہ جس کے نتیجے میں ایک حیرت انگیز منظم زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے ابھرتا ہے، اور مختلف پہلوؤں کو وہ لیتا ہے اور ان پہلوؤں سے تعلق رکھنے والے مختلف جانوروں کی فلمیں پھر اکٹھی کر دیتا ہے، اور ایک وسیع نظر میں آپ کو کسی زندگی کے ایک پہلو پر مختلف جانوروں کی وجہ قدر اشتراک دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دوں گا تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی تخلیق پر غور کیا ہے اور بہت سے گہرے رازوں سے پردے اٹھائے ہیں، مگر کم ان میں سے وہ خوش نصیب ہیں جو اس کے نتیجے میں ذکر الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن ان پر یہ آیت صادق آتی ہے کہ تم سمجھتے ہی نہیں ان کی تسبیح کو، کیونکہ تمہارا اپنا مزاج تسبیح کا نہیں ہے، نہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور کیوں خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور کیسے تسبیح کرتے ہیں۔
نہ تمہارا اپنا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ تو حیرت انگیز خدا تعالیٰ کی تخلیق کے کرشمے ہیں. جس طرح ایک مصور کے شاہکار کو دیکھ کر ذہن وہیں نہیں اٹکا رہتا بلکہ مصور کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اس کی تعریف کی طرف دل مائل ہوتا ہے. بین ہی یہی نتیجہ کائنات پر غور کرنے کا نکلنا چاہیے تھا، اور جب بھی خدا تعالیٰ کی نئی نئی صنعتیں اور حیرت انگیز تخلیق کے کارنامے ہمارے سامنے آتے، اسی حد تک اسی شناسائی کے معیار کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جانا چاہیے تھا. مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم دیکھتے تو ہو لیکن تم سمجھتے نہیں ہو. کچھ یہ تو بڑا دلچسپ مضمون ہے. میں اگرچہ مجھے اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں اس قسم کی فلمیں سب دیکھ سکوں، بعض دیکھ لیتا ہوں اور بعض کے متعلق ہمارے عبدالباقی ارشد صاحب کا بیٹا نبیل ہے، اس کو میں کہہ دیتا ہوں، وہ میرے لیے وہ تیار کر لیتا ہے، ریکارڈ کر کے مجھے پھر بعد میں بھجوا دیتا ہے. اور بہت سی میں نے ربوہ اس غرض سے بھی بھجوائیں کہ وہاں کی نئی نسلوں میں جو فلمی گانوں کے شوق اور بیہودہ فلمیں دیکھنے کے شوق پیدا ہو رہے ہیں، وہ یہ کچھ دیکھیں جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، جن کے متعلق توجہ دلائی گئی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو، ان پر غور کرو، اور پھر تمہیں خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، از خود تمہارے دل میں خدا کی محبت موجیں مارنے لگے گی اور بے اختیار ذکر میں مصروف محو ہو جاؤ گے، اور تسبیح از خودرو چشموں کی طرح تمہارے دل سے پھوٹنے لگے گی. مگر چند بھجوائی ہوں گی، بہت سی ایسی ہیں، میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اور بھی اکٹھی کر کے تو وہاں بھی بھجوائی جائیں، اور باقی افریقہ وغیرہ کے ممالک میں بھی ایسی فلمیں بھجوائی جانی چاہیے، اور بچپن ہی سے بچوں کو دکھا کر ان کے مضامین سے ان کو شناسائی کروانی چاہیے. اب میں آپ کے سامنے مثالیں رکھتا ہوں کہ کس طرح یہ شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی طور پر ایک صلاحیتیں عطا کیا گیا ہے، اور نہایت ہی اعلیٰ طریق پر یہ ان مضامین کو ہم سے روشناس کراتا ہے، جبکہ کسی اور سائنسدان کو میں نے اس حکمت اور عقل اور گہرائی کے ساتھ ایسی فلمیں بناتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک مضمون ہے آپس میں جانور ایک دوسرے سے کس طرح اپنے مطالب بیان کرتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے سے رابطے پیدا کرتے ہیں. اس ضمن میں اس نے مختلف ذرائع کو خصوصیت سے اختیار کیا، اور پھر ایک ایک ذریعے سے تعلق رکھنے والے مختلف جانوروں کی مثالیں پیش کر کے یہ مضمون کھول کر سامنے رکھا. اس وقت صاف دکھائی دینے لگتا ہے کہ ایک حیرت انگیز خلاق عظیم ہے جس نے باقاعدہ ایک نظام کے تابع یہ حیرت انگیز کائنات پیدا فرمائی ہے. یہ اتفاقات کا حادثہ نہیں ہے. چنانچہ مثال کے طور پر روشنی کے ذریعے جانور ایک دوسرے سے رابطے پیدا کرتے ہیں. وہ دکھاتا ہے کہ کس طرح جگنو جو چمکتے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی اس سے کھیلتے ہیں اور دلچسپی لیتے ہیں کہ اتفاقاً یہاں اس کے اندر کوئی روشنی کا مادہ پیدا ہو گیا ہے جو خود بخود جلتا بجھتا رہتا ہے، اور یہی اس کا مقصد ہے. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ غور کرتے ہیں تو بے اختیار ان کے دل سے یہ بات نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے خدا تو نے یہ چیزیں باطل اور بے مقصد پیدا نہیں فرمائی. تو یہی بات جو باطل نہیں پیدا فرمائی، یہاں تک تو یہ دنیا کے سائنسدان پہنچنے لگے ہیں. خدا کرے اس سے اگلا قدم بھی اٹھا لیں، وقنا عذاب النار تک بھی پہنچ جائیں اور ذکر الہی میں بھی مشغول ہو جائیں. ہو سکتا ہے کچھ ہوں بھی، لیکن اکثریت بدنصیبی سے ان سے محروم ہے. تو روشنیوں سے جو پیغام رسانی کی جاتی ہے اس کے متعلق اس نے جگنوؤں
کو مختلف ملکوں میں مختلف موسموں میں جگنوؤں کا پیچھا کیا اور ان کی فلمیں بنائیں اور پھر ان کے پیغامات پر غور کر کے ان کو سمجھا. اس حد تک ان کو سمجھا کہ سائنسی لحاظ سے پھر وہ ثابت بھی کر سکتا ہے کہ جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں یہ درست ہے. جہاں تک پیغامات کا تعلق ہے وہ ان سائنسدانوں کی نظر صرف یہاں تک پہنچی ہے کہ اس کا نر کا پیغام مادہ کو کس طرح پہنچتا ہے، مادہ کا پیغام نر کو کس طرح پہنچتا ہے. لیکن ڈیوڈ ایٹنبرا کچھ آگے بھی قدم بڑھا چکا ہے اور یہ باتیں کہنے کے بعد جو عام طور پر سائنسدان کہتے ہیں کچھ مثالیں ایسی بھی پیش کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں اور بھی بہت کچھ یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اور باقاعدہ ان کی ایک روشنیوں کی زبان ہے. چنانچہ جگنوؤں کی پیروی میں وہ ملائیشیا بھی گیا اور وہاں اس نے ایسے ایسے عظیم مناظر دیکھے کہ جن کو دیکھ کر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے لبریز ہو جاتا ہے. ایک درخت پر لکھوکھا، بہت بڑے درخت پر لکھوکھا جگنو بھی ہو سکتے ہیں، اتنے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ پتے پتے پر ایک جگنو ہے اور وہ سارے کے سارے ایک ہم آہنگی کے ساتھ، جس طرح تال پر سر چلتے ہیں اس طرح ایک نغمگی کے ساتھ اکٹھے بجھتے ہیں اور اکٹھے جلتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، جیسے ایک دل دھڑک رہا ہو، جیسے نبض چلتی ہو، اس طرح وہ سارے ایک دم جلتے ہیں اور ایک دم بجھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ ہم نے امریکہ میں بھی دیکھے، وہاں اکیلے اکیلے جگنو چمکتے بجھتے دیکھے، لیکن یہ عجیب کائنات ہے خدا کی کہ ان سب نے ایک دوسرے سے ہم آہنگی سیکھ لی ہے. اور پھر اس نے مزید جب ان پر غور کیا تو اس نے یہ بات معلوم کی کہ نر جب چمکنے کے ذریعے مادہ کو پیغام بھیجتا ہے، اگر مادہ اس کا جواب دینا چاہے اور اپنی طرف بلانا چاہے تو یوں ہی اتفاقاً ایک طبی رد عمل کے طور پر وہ نہیں چمکے گی، بلکہ بین ہی 2 سیکنڈ انتظار کے بعد آدھے سیکنڈ کے لیے چمکے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں تیار ہوں تم سے تعلق قائم کرنے کے لیے، میری طرف آ جاؤ. چنانچہ اس نے روشنی سے یعنی ٹارچ کے ذریعے یہ کر کے دکھایا. جب جگنو چمکے تو اس کے پورے 2 سیکنڈ کے بعد اس نے ہاتھ پر تھوڑی سی ٹارچ روشن کی اور آدھا سیکنڈ صرف روشن کی اور اڑتا ہوا ایک جگنو وہاں پہنچ گیا. لیکن یہ جو اتنی سی بات اس نے حاصل کی ہے، اس کے لیے سال ہا سال کی اس کو محنت کرنا پڑی ہوگی، غور کرنا پڑا ہوگا اور ایک چھوٹا سا علم اس کو حاصل ہو گیا جس کو اس نے سائنسی طور پر ثابت بھی کر دیا. مجھے یاد ہے جب میں ایک دفعہ بنگلہ دیش گیا تو خیال تھا سندربن میں نئی نئی جماعتیں قائم ہو رہی تھیں کہ سندربن بھی جانا چاہیے. چنانچہ یہی نظارہ پہلی مرتبہ میں نے سندربن میں دیکھا تھا اور مجھے علم نہیں تھا کہ ملائیشیا میں بھی ایسا ہوتا ہوگا. اور آج تک مجھے یاد ہے اس کی کیفیت، یاد تو ہے لیکن ناقابل بیان ہے جب آپ خود یہ نظارہ دیکھیں کہ دور تک میل ہا میل تک سارے درخت جگنوں سے بھرے ہوئے ہیں اور سارے بیک لخت بجھتے اور بیک لخت جلتے ہیں اور کوئی انسانی روشنیوں کا کھیل اس سے زیادہ دل کو متاثر نہیں کر سکتا. لیکن ملائیشیا کا تو مجھے علم نہیں، مگر بنگلہ دیش میں سندربن میں ایک مزید بات اور بھی تھی کہ وہ ان کا نام مجھے یاد نہیں، جھینگر قسم کی چیزیں ہیں جو درختوں کے اوپر آوازیں نکالتے ہیں.
ख़ास किस्म की किरच किरच की सी आवाज़ें भी निकला करती हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में आवाज़ें थीं वो घंटियों से मुशाबे थीं। और बाद में मुझे इल्म हुआ कि एक ऐसा इंसेक्ट हशरातुल अर्ज़ में से एक किस्म ऐसी है जिसका नाम ही उन्होंने घंटी वाला रखा हुआ है। तो यूँ लगता था घंटी बजी है। उधर रोशनियाँ एक दफ़ा जलती और एक दफ़ा बुझती थीं, और इधर ये घंटियाँ एक दफ़ा चलती और एक दफ़ा ख़त्म हो जाती थी। और इनकी टन 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 की आवाज़ उस रात के वक्त हैरत अंगेज़ एक कैफियत, एक हैरत अंगेज़ असर पैदा करने वाला तजुर्बा था, जिस पर मैं गौर करता रहा और हैरान था कि किस तरह खुदा ताला ने मुख्तलिफ जगहों में क्या क्या हुस्न फैला रखा है और अपने कैसे कैसे जलवे दिखाता है, और उसको कोई परवाह नहीं कि बाहर से दुनिया आती है, देखती है, नहीं देखती, इन लोगों को भी कुछ समझ आती है कि नहीं आती। मगर वो सारे जुगनू एकदम क्यों जलते थे और एकदम क्यों बुझते थे? अगर मादा की तलाश थी तो आम तौर पर जानवरों में ये रुझान पाया जाता है कि मादा के लिए वो अलग होकर, बाकियों से बचकर ऐसे इशारे देते हैं ताकि दूसरे रकीब ना उनके पहुंच जाएं। मगर वहाँ ये नज़ारा नहीं था। बस डेविड एटनबरा की फिल्म में जब मैंने देखा तो मुझे वो याद आ गया। ये एक तरीक़ है तस्बीह का। खुदा ताला की तस्बीह दुनिया में हर चीज़ कर रही है, कुछ आवाज़ों के ज़रिए, कुछ रोशनी के ज़रिए, कुछ सजदा रेज होकर, कुछ लहकते हुए। हजार हा मखलूक़ात की किस्में या अनगिनत कहना चाहिए, और हजार हा तस्बीह की किस्में या अनगिनत कहना चाहिए दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हम गाफिल आँखों से उनको देख कर गुजर जाते हैं और मालूम नहीं होता कि हमारे खालिक ने कैसी कैसी हसीन चीज़ें तख्लीक फरमा रखी हैं। रोशनियों के सिलसिले में मुझे याद है, वहाँ ही रात के वक्त कश्ती में सफ़र का मौका मिला तो ऐसी मछलियाँ हमारे साथ साथ दौड़ती थीं जो चांदी की तरह चमक रही थीं। और पहली मर्तबा मुझे ये इत्तफाक हुआ था कि ऐसी मछली देखूं जो चांदी की तरह चमकती। यूँ लगता था कि बाकायदा चांदी की बनी हुई मछलियाँ हैं जो कौंधे मार रही हैं साथ साथ और सतह के करीब आकर कश्ती की पैरवी करती थीं। डेविड एटनबरा ने फिल्म में ना सिर्फ फ़िज़ा में चमकने वाले हशरातुल अर्ज़ की तस्वीरें खींची हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, सिर्फ जुगनुओं की नहीं, बल्कि ज़मीन पर चलने वालों की भी खींची हैं और समंदर में डूबे हुओं की भी खींची हैं। और वो बताता है कि ना जब इस हैरत अंगेज़ इस जलवा आराई से खाली है, ना खुश्की पर चलने वाले जानवर इससे खाली हैं, ना समंदर के अंदर बसने वाले इससे खाली हैं। चुनांचे समंदर में जब वो जाकर दिखाता है तो सतह पर, यानी सतह के करीब रहने वाली मछलियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रात के वक्त वो एक दूसरे से रोशनियों के ज़रिए बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पैदा होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ चीज़ जो एटनबरा ने भी महसूस की और हर देखने वाला महसूस करता है, वो ये है कि समंदर की तह में इतनी गहराई पर, जहाँ समंदर के पानी का बोझ इतना बढ़ जाता है कि फ़िज़ा के अंदर जो बोझ है जिसमें हम ज़िंदगी बसर करते हैं उससे 50 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है। यानी इतना बोझ है कि अगर एक इंसान बग़ैर किसी मशीनी सहारे के, बग़ैर ख़ास किस्म के खौत पहने हुए नीचे चला जाए तो उस बोझ से पिचक कर इस तरह चिपट के फैल जाए और बिखर जाए जिस तरह उसके ऊपर कई टन वज़न डाल दिया जाए, शायद उससे भी ज़्यादा वज़न हो, क्योंकि 50 गुना फ़िज़ाई वज़न से ज़्यादा वज़न हो जाता है नीचे जाकर। वहाँ डेविड एटनबरा ये तमहीद कायम करता है कि मैं जब ख़ास किस्म की कश्ती में बैठकर कैमरे वगैरह लेकर नीचे गया
تو اول تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا انسان کہ اس نے اتنے حیرت انگیز دباؤ کے نیچے کوئی زندگی پل سکتی ہے. لیکن مزید حیرت اس بات پر ہے کہ وہاں روشنی کا کوئی اشارہ بھی نہیں پہنچتا، کوئی نور کی کوئی ایک اچٹی ہوئی کرن بھی وہاں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اوپر کی سطح کا پانی اس کو جذب کر لیتا ہے، اور مکمل تاریکی کا اگر کہیں کوئی تصور ہے تو وہ نیچے ہے، کلیتاً بالکل ایک تاریک دنیا ہے. کہتا ہے وہاں جب ہم نیچے پہنچے، وہ دکھاتا ہے وہ فلم، تو وہاں ہمیں ایسی حیرت انگیز مچھلیاں دکھائی دیں، ہر قسم کے مختلف جانور چلتے پھرتے دکھائی دیے، جن کا آپس میں گفتگو کا ذریعہ روشنی تھا. بس اس انتہائی اندھیرے میں بھی خدا نے مخلوق کو روشنی کے ذریعے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا ہوا ہے، اور ملکہ عطا کر رکھا ہے، وہ اعضاء عطا کر دیے ہیں جن کا بنانا آج کے سائنسدان کے بھی اختیار میں نہیں کہ اس طرح اس کو بنا کر ان کے جانوروں کے اندر وہ رکھ دے، اور وہ ایسے حیرت انگیز طریق پر کارفرما ہوں کہ اس کو سمجھنا بھی انسان کے لیے ایک امر محال ہے، یعنی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. وہ جو ٹارچیں نیچے خدا نے بنا رکھی ہی ہیں مختلف قسم کی مچھلیوں کے لیے، وہ ہمارے جس طرح بلب تعلق رکھتے ہیں بٹنوں کے ساتھ، مرضی سے جلائے بجھائے جا سکتے ہیں، اسی طرح جانوروں کی مرضی پر وہ روشنیاں ہیں، از خود طبی طور پر نہیں جلتی، بلکہ جانوروں کی مرضی ہے، جب چاہیں روشن کر لیں، جب چاہیں بجھا دیں. اور اتنے خوبصورت رنگ ہیں کہ بعض مچھلیاں جب وہ اکٹھا سارا رنگ اپنے سارے رنگ ظاہر کرتی ہیں تو کوئی اس کا آگ کا کھیل جو آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا اس کا مقابلہ نہیں کرتا. حد سے زیادہ خوبصورت مناظر پیدا ہوتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنا مکمل اختیار دے دیا گیا ہے ان کو کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے آدھے جسم کو روشن، ایک طرف کے آدھے جسم کو روشن کریں، اگر چاہیں تو دوسری طرف کے آدھے جسم کو روشن کریں. چنانچہ وہ دوستوں کا جوڑا جو یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم دوستی کر کے اکٹھے پھر رہے ہیں، ان کی تصویر اس نے اس طرح لی ہوئی ہے کہ ان کا وہ پہلو جو ایک دوسرے کی طرف ہے وہ خوبصورت اور چمک رہا ہے، اور دوسرا پہلو بالکل تاریک ہے. اور اگر ان کا رخ بدل دیں تو وہ دوسرا جو ایک دوسرے کے سامنے پہلو آئے گا وہ روشن ہو جائے گا، اور جو دوسری طرف چلا جائے گا وہ بجھ جائے گا. اور ان کے اندر چھوٹے چھوٹے قمقمے سے بھی لگے ہوئے ہیں مختلف شکلوں میں، جب چاہیں وہ ان کو روشن کر لیں. تو روشنیوں کے ذریعے گفت و شنید کا ایک نظام خدا تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے، اور وہ صرف مذکر اور مؤنث یا نر مادہ کے درمیان گفت و شنید کا ذریعہ نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو مختلف حالتوں میں مختلف کیفیات بتانے کے لیے روشنیوں کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں. لیکن ابھی پوری طرح ان کے حالات کو انسان سمجھ نہیں سکا. اول تو یہ کہ بہت مشکل کام ہے، دوسرا یہ کہ سائنسدانوں کا جب ایک طرف دماغ چل پڑے تو عادت پڑ جاتی ہے، ہر بات کا وہی نتیجہ نکالتے ہیں. اتنی سی بات سمجھ آ گئی کہ مرد اور عورت میں آپس میں تعلق ہوتا ہے تو ہر اشارے کا یہ مطلب نکالنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ خدا تعالیٰ کی کائنات وسیع ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. وہ تو خدا کی کسی چیز کے ایک چھوٹے سے پہلو کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر جس کی خدا توفیق بخشے، جتنا چاہے ان کو علم عطا فرما دیتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہمیں یہ بتایا کہ تم کائنات میں خدا تعالیٰ کی تخلیق پر غور کیا کرو اگر اولو الالباب ہو. اور فرمایا اولو الالباب یہی کرتے ہیں، صاحب علم و عقل
غور کرتے رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیا کیا نظام اس میں رکھے ہوئے ہیں، کس طرح خدا تعالیٰ کی صفات اس کائنات میں جلوہ گری کرتی ہیں، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو ذکر الہی پیدا ہوتا ہے اس سے، اور یہی عقل کی تعریف ہے۔ نہ اکیلا ذکر الہی کو معنی رکھتا ہے جس میں عقل شامل نہ ہو۔ آنکھیں بند کر کے آپ کسی کی تعریف کرتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تعریف کس چیز کی کر رہے ہیں، اس کو ذکر کہنا ہی حماقت ہے۔ اور چیز دیکھ رہے ہیں مگر تعریف پیدا نہیں ہو رہی، صاحب حمد کی طرف ذہن نہیں جا رہا، یہ بھی ایک اندھا پن ہے۔ تو عقل کی نشانی یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں امتزاج ہو جائے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور پھر خدا تعالیٰ کی عجیب شان آپ کو ہر جگہ دنیا میں پھیلی ہوئی دکھائی دے گی، جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمایا ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ دیکھو اسی کی تعریف کر رہے ہیں سارے آسمان، یعنی 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی حمد اور تسبیح میں مصروف نہ ہو، مگر تم سمجھتے نہیں ہو۔ پھر آوازوں کے ذریعے جو ایک دوسرے سے جانور باتیں کرتے ہیں، ان کے متعلق ہمیں اتنا تو علم ہے کہ ہم یعنی انسان ایک دوسرے سے اس طرح باتیں کرتے ہیں، لیکن جانوروں کے متعلق ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف 1-2 ایسے اشارے ہیں خوف کے یا حرص کے، جو وہ اپنی چیخوں کے ذریعے یا بے ہنگم آوازوں کے ذریعے ایک دوسرے کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر امر واقعہ یہ ہے کہ جب جانوروں کی زندگیوں پر غور تحقیق کی جائے اور ان کی آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بہت کچھ اور بھی معلوم ہونے لگتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں سائنسدانوں نے اس علم کی طرف توجہ کی ہے اور معلوم کرنا شروع کیا ہے کہ پرندے جب آوازیں نکالتے ہیں تو کیا صرف خوف کی آواز ہی ہے یا اور بھی باتیں ہیں کچھ۔ چنانچہ ان کو پتہ چلا کہ صرف خوف کی یا امید کی باتیں نہیں، بلکہ اور بھی اشارے اپنی آوازوں میں وہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے سننے کی جو ویو لینگتھس ہیں، یعنی ارتعاش کے اندر کتنی مرتبہ اونچ نیچ پیدا ہوتا ہے آواز کی ارتعاش میں، اس کو ویو لینگتھ کہتے ہیں، یعنی ایک ارتعاش اور دوسرے ارتعاش کی پیک کے درمیان آپس میں کیا فاصلہ ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی مجھے اردو نہیں آ رہی، تو میں ویو لینتھ کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آواز کیا ہمارا سننے کا خدا تعالیٰ نے ایک دائرہ مقرر فرما دیا ہے، اس دائرے سے کم ویو لینتھ کی آوازوں کو ہم نہیں سن سکتے، اس دائرے سے آگے بڑھی ہوئی ویو لینتھ کی آوازوں کو ہم نہیں سن سکتے، اور جانور اس سے بہت زیادہ سنتے ہیں اور بہت کم بھی سنتے ہیں۔ اس لیے اول تو وہ جو آوازیں ہمیں ان کی آتی ہیں ان سے زیادہ کچھ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور مختلف جانوروں کے لیے مختلف سمت میں خدا تعالیٰ نے انسان سے پر برتری عطا کی ہوئی ہے۔ بعض کم ویو لینتھ کی آوازیں سنتے ہیں، بعض زیادہ کی آوازیں سنتے ہیں، مگر جو کچھ آوازیں وہ نکالتے ہیں ان میں بہت کچھ مضامین بھی بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں جب ہم نے بچپن میں پہلی مرتبہ یہ پڑھا کہ حضرت سلیمان کو پرندوں کی اور جانوروں کی زبان سکھائی گئی تھی، تو حیرت بھی ہوتی تھی اور ذہن زیادہ ان پریوں جنوں کی کہانیوں کی طرف منتقل ہو جایا کرتا تھا جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسانوں کی طرح باقاعدہ باتیں کر کے ایک دوسرے کو اپنا مضمون سمجھاتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب سائنس کی مدد سے ان باتوں پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے
بہت ہی غیر معمولی حکمت عطا کی تھی، اور وہ ان جانوروں کی آوازوں کو محض لغو نہیں سمجھا کرتے تھے، مومل نہیں سمجھا کرتے تھے، بلکہ ان پر غور فرمایا کرتے تھے، اور غور فرمانے کے نتیجے میں ان پر بہت سے ایسے مضامین روشن ہو جاتے تھے جو عام آدمی پر روشن نہیں ہوتے۔ طیور کے اور بھی معنی ہیں جو تفاسیر میں ملتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر اگر معنی کیے جائیں تو یہی معنی بنتے ہیں کہ حضرت سلیمان ایک بہت ہی غیر معمولی حکمت رکھنے والے نبی تھے، جن کو خدا تعالیٰ نے عام نبوت کی باتوں کے علاوہ بھی بہت سی حکمت کی باتیں بتائی تھیں، اور ان میں ایک ان کا یہ شوق بھی تھا کہ جانوروں کے اشاروں سے، ان کی حرکتوں سے، ان کی آوازوں سے معلوم کریں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس مضمون پر بھی ڈیوڈ ایٹنبرا نے ایک بہت ہی دلچسپ فلم بنائی ہے، یہ 1 سے زائد بنائی ہوں گی، مجھے ایک دفعہ ایک دیکھنے کا موقع ملا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرندوں کی جو آوازیں ہیں وہ صرف آپس میں ایک ہی جنس کے پرندے نہیں سمجھتے، بلکہ دوسری جنس کے پرندے بھی سمجھتے ہیں، اور جب یہ خاص وقتوں میں خاص پیغام دینا چاہتے ہیں تو سارا جنگل ان آوازوں سے گونج رہا ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اب اس نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سمجھے گا اور کون سنے گا، لیکن اس نے بڑے گہرے غور سے یہ معلوم کیا کہ وہ جانور جو اپنی آواز دور تک دوسرے اپنے ہم جنسوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس آواز کے ہنگامے میں ان وقفوں کی تلاش کرتے ہیں جب دوسروں کی آوازیں اس وقت بند ہوئی ہوتی ہیں، چنانچہ عین اس وقت جبکہ دوسری بڑی آوازیں جو ان کی آواز کو ڈبوتی ہیں وہ رکتی ہیں تو ایک دم یہ پھر اپنی چیخ چلاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اور بھی بہت سی اس نے باتیں دلچسپ دریافت کی، تو پتہ چلا کہ باقاعدہ ردم ہیں، باقاعدہ آپس میں جس طرح ریڈیو اسٹیشنز نے ویو لینگتھ الاٹ کی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس ویو لینگتھ پر ہم پیغام بھیجیں گے، اس پر تم بھیجو، تاکہ مل جل نہ جائیں، اسی طرح جانوروں کی آوازوں کی ویو لینگتھ، ان کی پچیں، ان کی بہت سی اور چیزیں ان کو ایک دوسرے سے مختلف بھی کر دیتی ہیں، اور آوازوں کے ایک شور میں جہاں بظاہر میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر آواز ایک دوسرے سے مل گئی ہے، وہاں ان کی آوازیں اپنی خاص ادا کے ساتھ، اپنی خاص خصوصیت کے ساتھ ان کے ہم جنسوں کو پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ بس بعض دفعہ وقفوں سے فائدہ اٹھا کر، بعض دفعہ آواز کی قسموں کی صلاحیت کی بنا پر یہ بے انتہا شور میں بھی ایک دوسرے سے گفت و شنید کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر بعض پرندے بعض دوسری آوازوں کو ساتھ شامل بھی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک افریقہ نہیں، کسی اور ملک کا، غالباً ساؤتھ امریکہ کا ہے، ایک خاص قسم کا طوطا، وہ جب ایک درخت پر قبضہ جماتا ہے اور یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ یہ درخت میرا ہو گیا ہے اور کوئی طوطا ادھر اب نہ آئے، تو نہ صرف یہ کہ وہ خاص قسم کی آوازیں نکالتا ہے، بلکہ ایک لکڑی توڑ کر وہ ڈھول کی طرح درخت کو ساتھ بجاتا بھی ہے، اور اس میں ایک ردم ہے، اس میں ایک نغمگی پائی جاتی ہے، یوں ہی بے ہنگم طریق پر نہیں مارتا، بلکہ اپنی آواز کے ساتھ ملا کر گویا ڈھول بھی بج رہا ہے اور اعلان بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ درخت میں نے قبضہ کر لیا ہے، اب کوئی ادھر نہیں آئے گا۔ پھر سمندر کے اندر جو مختلف آوازیں پیدا ہو رہی ہیں وہ اگر باہر اسی قوت کے ساتھ سنائی دینے لگیں تو انسان کی زندگی حرام ہو جائے۔ ایک دفعہ سان فرانسسکو میں بعض لوگوں نے جو بہت بڑے بڑے امیر تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہاؤس بوٹ میں رہا کریں، زیادہ مزہ آئے گا، یعنی جس طرح کشمیر میں رواج ہے، ڈل جھیل کے میں کشتیوں کے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ہاؤس بوٹ کہتے ہیں،
تو انہوں نے بڑے بہت ہی قسم عظیم شان اور عیاشی کے تمام سامانوں سے مرصع کر کے ایسے کشتیوں کے گھر بنائے اور ان میں رہنے لگے، لیکن ان کو چین نصیب نہ ہوا، کیونکہ ساری رات اتنی خوفناک آوازیں آتی تھیں کہ دل دہل جاتے تھے، اور آوازوں کی قسمیں ایسی تھیں جس سے وہ سمجھتے تھے کہ شاید بجلی والوں نے جو کیبلز بچھائی ہیں ان سے کوئی مقناطیسی لہریں اٹھتی ہیں جو بعض دوسروں سے ٹکرا کر یہ آواز پیدا کرتی ہیں۔ بعضوں کا خیال تھا کہ سورج والوں نے اس طریق پر گندا پانی نیچے سے قریب سے گزارا ہے کہ اس سے یہ گونج پیدا ہو رہی ہے۔ چنانچہ مختلف مقدمے بن گئے، کوئی بجلی کی کمپنی پہ بن گیا، کوئی کمیٹی پہ بن گیا کہ تم نے سورج غلط طریقے سے گزارا ہے، اس سے ہماری نیند حرام ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی مقدمے چل ہی رہے تھے کہ ایک سائنسدان نے تحقیق کی اور اس نے اس کی وجہ معلوم کر لی۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کی مچھلی پائی جاتی ہے جو سارا دن خاموش رہتی ہے اور ساری رات آوازیں نکالتی ہے، اور ان آوازوں کے ذریعے مچھلیاں ایک دوسرے کو رات کو پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہاں ہیں، یہاں آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے ایک اسی قسم کی آواز ریکارڈ کی، یعنی خود اس کے بنا کر، اور سمندر کے اندر ایک لاؤڈ سپیکر جس پر پانی اثر نہیں کرتا تھا وہ لٹکایا، اور کیمرے مقرر کیے جو اس کی تصویریں کھینچیں۔ تو جب وہ وہی آواز نکالتا تھا تو اس لاؤڈ سپیکر کے گرد بڑی تیزی کے ساتھ وہ مچھلیاں حملہ کر کے آتی تھیں، اور اس وقت پتہ چلا کہ یہ ہیں آواز نکالنے والی مچھلیاں۔ سمندر کے اندر وہ آواز بہت ہی زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی قوی آواز تھی کہ سمندر سے باہر بھی سنائی دیتی تھی۔ یہ عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن سمندر کے اندر تو بعض مچھلیوں کی آوازیں اتنی طاقت کے ساتھ حرکت کرتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے 300 میل دور باتیں کر لیتی ہیں۔ چنانچہ اب باقاعدہ سائنسدانوں نے تحقیق کر کے عملاً 300 میل بلکہ بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ دور ان مچھلیوں کی آوازیں پکڑی ہیں اور ان کو حل کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ یہ پیغام اس طرح دیتی ہیں۔ تو سمندر کے نیچے بھی پھر وہ ڈیوڈ ایٹن برا چلا جاتا ہے آوازوں کے آلوں کے ساتھ، اور وہاں ایک عجیب کائنات خدا کی دکھائی دیتی ہے۔ اس قدر شور بپا ہے، اس قدر ہنگامہ ہے کہ بظاہر ہمارے کان کچھ بھی نہیں سن رہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن سمندر کی دنیا اس طرح بول رہی ہے، اس طرح باتیں کر رہی ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا مچھی ہٹے میں چلے جاؤ تو شور و غل بپا ہوا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ان سب کی آوازیں انسان سمجھنے لگے اور انسان سننے لگ جائے تو اس کو تو اس کے سمجھنا تو کیا درکنار، اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں، کیونکہ اتنی طاقتور آوازیں ہیں کہ انسان ان کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ ہم نے کانوں پر پردے ڈالے ہیں جن کو تم دیکھتے نہیں ہو اور دیکھ سکتے نہیں ہو، تو امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسے پردے بنا رکھے ہیں، یعنی ظاہری دنیا میں بھی وہ پردے بنے ہوئے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ویو لینگز بدلنے کے نتیجے میں ایک پردہ بن گیا، آپ خاص قسم کی آوازیں سنتے ہیں، بعض دوسری قسم کی آوازیں سن ہی نہیں سکتے، ورنہ اگر سنتے تو اپنی آوازیں سننے کی بھی اہل نہ رہتے۔ اس قدر طاقتور آوازیں ہیں، اتنا زبردست شور ہے کہ پردوں کے پرخچے اڑ جائیں۔ بس خدا تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے ہیں حفاظت کی خاطر، لیکن بدنصیب لوگ وہ ہیں جو ان پردوں سے کے نتیجے میں حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جو پردے بنائے ہیں وہ خاص مقاصد کے لیے بنائے ہیں۔ اب روحانی دنیا میں بھی جب ہم پردوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے پردے کچھ مسالے رکھتے ہیں، لیکن بدنصیب لوگ ان پردوں کے نتیجے میں حق بات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پردے اس لیے خدا تعالیٰ نے عطا کیے انسان کو تاکہ گندی باتوں سے بچے،
لغو باتوں سے بچے، ان چیزوں سے بچے جو خدا سے دور لے جاتے ہیں۔ یہ تھا استعمال پردے بنانے کی، یہ حکمت تھی۔ اس لیے بنایا تو خدا ہی نے ہے، مگر انسان جب چیزوں کے غلط استعمال کرنے لگتا ہے تو وہ چیز جو فائدے کی خاطر بنائی جاتی ہے وہ نقصان کا موجب بن جاتی ہے۔ بس جہاں بھی آپ یہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے پردے بنائے، ہم نے فاصلے حائل کیے، روکے پیدا کی، تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شر پہنچانے کے لیے ایسا کیا۔ مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کہ قانون نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے بعض چیزیں بنا رکھی ہیں، بعض روکیں پیدا کرنے کی صلاحیت انسان کو بخشی ہے۔ آنکھیں بند کر سکتا ہے، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اگر انسان آنکھیں بند نہ کر سکتا تو اس کا نظام عصبی تباہ و برباد ہو جاتا، نیند نہیں آ سکتی تھی اس کو، اور ہر وقت کی آنکھیں کھلی ہوئی تو ایک عذاب ہے۔ اب دیکھیں، آنکھیں بند کرنا ایک نعمت کے طور پر دیا گیا تھا، مگر آپ اگر روشنیوں سے آنکھیں بند کر لیں اور جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے پھریں اور ایک مصیبت میں مبتلا رہیں تو معمولی روزمرہ کی زندگی آپ کے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ ایک دفعہ ہم نے سیر کرتے ہوئے یہ مقابلہ کیا کہ آنکھیں بند کر کے کون سیدھا چل سکتا ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے اول تو چلنا ہی بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، آدمی کا بیلنس بگڑ جاتا ہے، دوسرے رخ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ چنانچہ جب میں اور میری بچیاں ساتھ تھیں، ہم نے کہا ہم آنکھیں بند کر کے سیدھا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جب میں نے کہا آواز دوں گا ہاں، اس وقت آنکھیں کھولنا، تو جب میں نے آواز دی تو کوئی کسی طرف نکلا ہوا تھا، کوئی کسی طرف نکلا ہوا تھا، اور کوئی اس سے پہلے ہی کسی جگہ ٹھوکر کھا کے تو سفر بند کر چکا تھا۔ تو اب آنکھیں بند کرنا ایک نعمت ہے، مگر غلط جگہ آنکھیں بند کرنا تو نعمت نہیں، وہ تو ایک مصیبت بن جاتی ہے، روزمرہ کی زندگی انسان نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پردے بنا رکھے ہیں جو خاص مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں، مگر یہ بد نصیب ایسے ہیں کہ پردے غلط جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں، بعض پہلوؤں سے وہ تیز نظر رکھتے ہیں، بعض پہلوؤں سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بد نصیبی سے ایسے پردے مسلمان علماء کی آنکھوں پر بھی ہیں، وہ بعض چیزیں وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور عجیب حالت ہے کہ جس قرآن کریم نے یہ عظیم راز ہمیں سمجھائے، ایسے عظیم راز جو دنیا کی اور کسی کتاب میں نہیں ملتے، وہ مسلمان خدا کی کائنات کی تخلیق پر غور کرنے سے عاری رہے۔ ایک دور تھا چند سو سال کا، یعنی بغداد میں جب اسلامی مملکت کا مرکز تھا، جس میں سائنسدانوں نے بڑی ترقی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ ماضی کی بات بن چکی ہے۔ اب ان چیزوں پر غور کے لیے مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلتی اور غیر کھولتے ہیں، لیکن مسلمان ذکر کی طرف تو بہرحال مائل ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ کسی نے ایک پردہ گرا رکھا ہے آنکھ پر، کسی نے دوسرا پردہ گرا رکھا ہے۔ اور جہاں تک دلوں کی کیفیت کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے دلوں پر تو ہم نے کئی قسم کے پردے بنا رکھے ہیں، ایک نہیں بہت سے پردے ہیں جو حائل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے اس سے متعلق میں پھر انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا، اب وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں اب دوسری آیت کی طرف آ کر آپ کو مختصراً اس کا پہلی آیت سے تعلق بنا کر دکھاتا ہوں۔ یہ تعلق تو ہے لیکن دکھانا چاہیے کہ کیا تعلق ہے۔ مان اس مضمون کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یعنی بظاہر چھوڑ کر، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے تیرے اور ان لوگوں کے درمیان بھی جو قیامت پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نہ دکھائی دینے والے پردے بنا رکھے ہیں۔ جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا،
قرآن ذکر ہے، مراد یہ ہے کہ جب تو ذکر الہی کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے جو خدا نے تجھے عطا کیا ہے تو لذتوں کی دنیا میں کھویا جاتا ہے، کلیتاً خود فراموش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم نے ایسے پردے بنا رکھے ہیں گویا ان کی سننے کی ویو لینتھ ہی اور ہے، اور عملاً روحانی دنیا میں مختلف ویو لینگتھس ہیں، مختلف قسموں کی آوازیں ہیں جو صاحب عرفان سمجھ سکتے ہیں اور جن کو عرفان نصیب نہ ہو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو دیکھیے قرآن کریم نے ان دو چیزوں دو انتہاؤں کو کس طرح چھوٹی سی آیات میں بیان فرما دیا۔ ایک طرف انسان کی یہ بدنصیبی اس کو دکھائی کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تم سے نیچے جتنی مخلوقات ہیں وہ سب تسبیح اور حمد میں مصروف ہیں، مگر تمہیں دیکھنے کے باوجود ان کی تسبیح سنائی نہیں دیتی اور سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، اور خود تم اپنی ذات میں بھی تسبیح اور حمد سے ایسے غافل ہو گئے ہو کہ جب خدا تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والا ایسا آیا جو سب دنیا میں حمد بیان کرنے والوں سے آگے بڑھ گیا، جب خدا تعالیٰ کی تسبیح کرنے والا ایسا وجود ظاہر ہوا کہ اس جیسا کبھی نہ پہلے پیدا ہوا تھا نہ آئندہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے متعلق فرمایا کہ ذکر الرسولہ وہ مجسم ذکر الہی ہے، تم اس کی باتوں سے کھلا کھلا ذکر الہی سنتے ہو اور تب بھی تمہارے اور اس کے درمیان پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بس کائنات میں سب سے زیادہ اندھا جانور انسان بن جاتا ہے اس صورت میں، نہ خود تسبیح اور حمد کا سلیقہ، نہ دوسروں کو دیکھ کر وہ کچھ سیکھتا ہے اور ان کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ ساری کائنات بھری ہوئی ہے خدا کی حمد اور تسبیح کرنے والوں سے، ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ان کی روشنیاں جل رہی ہیں، اور عجیب مناظر ہیں جو تمام دنیا میں کائنات میں ہر طرف پھیلے پڑے ہیں، ہواؤں میں بھی ہیں، خشکی کے اوپر بھی، زمین پر چلنے والوں میں بھی، اور سمندر کی گہرائیوں تک ہیں، اور دن رات وہ جلوہ افروزیاں ہو رہی ہیں، خدا تعالیٰ کے جلوے ظاہر ہو رہے ہیں مختلف شکلوں میں، مگر دیکھنے والے کو بھی دکھائی نہیں دے رہا، سننے والے کو بھی سنائی نہیں دے رہا، اور پھر ایسے اندھے اور غافل ہو جاتے ہیں کہ جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ذکر الہی پڑھتے ہیں تو ان کی اور ان کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بس اگر نماز میں لذت پیدا کرنی ہے تو نماز سے باہر ذکر الہی کا سلیقہ سیکھیں۔ وَلَا ذکر اللہ اکبر کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ نماز میں تو تم تھوڑی دیر ٹھہرتے ہو، لیکن خدا کے ذکر کا مضمون بہت وسیع تر ہے، ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور ذکر کو سمجھو تو پھر جب تم نمازوں کی طرف لوٹو گے تو ہر دفعہ آنے میں تمہیں ایک نئے خدا سے شناسائی ہوگی۔ خدا تو وہی ہوگا لیکن اس کے نئے جلوے دیکھ کر تم آ رہے ہوگے۔ اس مضمون کو اگر اس مضمون کے ساتھ ملا لیں جو دل کے اندر اپنے وجود پر، اپنے حالات پر غور کرنے کے ذریعے خدا دکھائی دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اندر اور باہر دونوں کا روشن ہو جانا۔ صوفیاء جو باتیں کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی روشنی ہے، آنن فانن مل گئی، کہتے ہیں جی ہمارے تو 14 طبق روشن ہو گیا، ہمارا تو باہر بھی روشن ہو گیا، ہمارا تو اندر بھی روشن ہو گیا۔ وہ کوئی ایسی روشنی نہیں ہے جو اچانک بلب جلا کر ان کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ عمر بھر کے ذکر الہی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی روشنیاں ہیں جو باہر سے بھی دکھائی دیتی ہیں اور اندر سے بھی دکھائی دیتی ہیں، اور وہ بڑھتی رہتی ہیں، اور ان کے اندر ایک نئی چمک پیدا ہو جاتی ہے، نئے نئے رنگ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ بس وہ سمندر کی گہرائیاں بھی جو بعض لوگوں کے لیے تاریک تر ہیں، جب بصیرت نصیب ہو تو وہاں بھی روشنیاں جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بس ذکر الہی کے مضمون کو سمجھیں، اور یہی حمد ہے۔
غور کے بعد جب حمد کے ذریعے آپ خدا تعالیٰ سے محبت اور تعلق پیدا کریں گے تو پھر نمازوں میں جب حمد کا لفظ آئے گا اور حمد کے ساتھ وابستہ صفات الہی نظر آئیں گی تو ان میں آپ کو نئے نئے نور دکھائیں گے، دکھائی دیے جائیں گے، نئی نئی روشنیاں نظر آنے لگیں گی، نئے حمد کے ترانے گاتے ہوئے لفظ دکھائی دیں گے، اور آپ کی روح بے شمار لذتوں میں ڈوب جائے گی۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر نماز میں کلیتاً تمام تر نظارے ایک ہی دفعہ آپ کو دکھائی دیں۔ عادت ڈالنی پڑے گی، رفتہ رفتہ تھوڑی تھوڑی حسب توفیق۔ ہر دفعہ جب نماز پڑھیں تو کچھ تو سوچیں خدا کی حمد کی بات جو آپ کے دل پر اس کیفیت کے وقت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہو، اور چاہے آدھا منٹ ٹھہریں، چاہے 1 منٹ ٹھہریں، اس مضمون کو ایسے حقیقی حمد کے مضمون سے باندھ کر آگے چلیں جو آپ نے محسوس کیا ہو، میں زبان سے ادا نہ کیا جا رہا ہوں۔ بس جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو جتنے نظارے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ربوبیت ہی کی تو نظارے ہیں، تمام جہانوں کا رب ہے، اور کیسی کیسی صنعتیں اس نے پیدا کر رکھی ہیں، اور ان کا عشر اشیر بھی ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا، بلکہ ہزارواں، لاکھواں، کروڑواں حصہ بھی ہم پر ابھی روشن نہیں ہوا۔ لیکن جو کچھ بھی ہم نے دیکھا حیرت انگیز پایا۔ اس طرح آپ کا علم بڑھتا ہے تو خدا کی حمد بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا شعور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اپنے نفس اور اپنے دل پر غور کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، روزمرہ کے تجارب پر غور کریں، خدا تعالیٰ کے احسانات پر غور کریں، تو جتنا جتنا آپ غور کریں گے اتنا اتنا آپ کی نمازیں لذتوں سے بھرنی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایسے عجیب مضامین ہیں کہ جن کا سمجھانا بھی مشکل ہے، لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک ہی علاج ہے، اور صرف ایک ہی، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دروازہ کھول کر ذکر الہی میں داخل ہوں۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا تیری ہی عبادت کریں گے، مگر کس طرح؟ ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہوئے۔ اگر تیری مدد نصیب نہ ہو تو ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں عبادت میں حمد کا مضمون داخل ہے۔ سچی حمد کے بغیر عبادت کا حق ہو ہی نہیں سکتا، اور سچی حمد نہ ہو عبادت کے ساتھ تو ایاک نستعین کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ حمد کا قبولیت دعا سے گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو رکوع سے اٹھتے وقت جو ہم کلمہ کہتے ہیں وہ کھول دیتا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہمیں یہی تو بتایا گیا تھا کہ خدا سے عرض کرو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے تجھے ہی سناتے ہیں کہ اے خدا ہماری مدد کو آ، ہماری دعا قبول کر۔ لیکن عبادت حمد سے خالی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ دعا نہ مقبول ہو جائے گی۔ اس مضمون کو سمع اللہ لمن حمدہ نے کھول دیا کہ اللہ سنتا ضرور ہے، مگر ان کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتے ہیں، حمد کے ذریعے تعلق قائم ہوتا ہے۔ پس خدا سے حمد کا تعلق قائم کریں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ تعلق بڑھائیں، پھر عبادت میں جب اس کے حضور حاضر ہوں گے تو آپ کو ہر عبادت کے وقت ایک قریب تر آیا ہوا خدا دکھائی دے گا، جس کے بہت سے تعلقات آپ سے قائم ہو جائیں گے۔ جتنی حمد آپ سوچیں گے اتنے ہی محبت کے رابطے خدا تعالیٰ سے بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر